ان میں سب سے پہلا طبقہ نبیین کا ہے، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ مخفف کیجئے، پہلا انعام نبوت کو ملا، اور نبیوں میں سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے آخری رسول امام الانبیاء والمرسلین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ رب العالمین نے تمام انبیاء اور رسل میں جتنی نعمتیں تقسیم کی ہیں ان سب کی روح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئی۔ کسی پیغمبر کو حسن لہن عطا ہوا، کسی نبی کی امتیازی پہچان ہے ان کا ذاتی اور شخصی حسن، کسی پیغمبر کی پہچان ہے صبر و استقامت، کسی پیغمبر کی پہچان ہے ان کا حلم اور تدبر و حکمت، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیک وقت یہ ساری خوبیاں جمع ہو گئیں۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان ہدایت پر ستارے بکھرے ہوئے ہیں، اپنے اپنے انداز میں چمک رہے ہیں، سب کی چمک نگاہوں کو لبھاتی ہے، نگاہوں میں کشش پیدا کرتی ہے، لیکن آسمان ہدایت کے ستاروں کا یہ مجموعہ جب یکجا ہوا تو سراج منیر کہلایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آیا۔ وہ دیکھیے اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے اپنے پیغمبر کو، جن کا تخت ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ التسلیم ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آسمانوں کے نیچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو عرش بری پہ نظر آتے ہیں، جہاں نوریوں کا سردار بھی نہیں پہنچ پاتا۔ وہ دیکھیے اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے ابن یعقوب کو علیہ السلام، حسن عطا فرمایا جسے دیکھ کر مصر کی دوشیزگی مبہوت ہو گئی۔ مصر کی دوشیزگی، بڑے گھرانوں کی بیگمات لڑکھڑا گئیں۔ سب سے بڑی بیگم جی عزیز مصر کی بیوی ہوش کھو بیٹھی، حسن یوسفی کو دیکھ کر حواس کھو بیٹھی۔ مصری خواتین نے تبصرہ کیا، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في
ضلال مبین۔ کیا ہو گیا ہے اسے؟ شاہی گھرانے کی فرد ہو کر ایک زر خرید پر دل دے بیٹھی ہے، جو کل بازار میں بک رہا تھا آج اس کو اپنا محبوب بنا لیا، بدذوق کہیں کی۔ چاہنا تھا تو کسی شہزادے کو چاہتی، ہمارا سر بھی فخر سے اونچا ہو جاتا کہ ہماری چوائس کیسے ہوتی ہے، اس کو دیکھو بدذوق کو، بازار میں بکنے والے کو محبوب بنا بیٹھی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ تانا سنا عزیز مصر کی بیوی نے، اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے تقریب بہر ملاقات کا اہتمام کیا، دعوت دی ان سب تانا دینے والیوں کو، جسے میں نے چاہا ہے اسے دیکھو تو صحیح، شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، جسے میں نے چاہا اسے دیکھو تو صحیح، پھر سنبھل کے دکھاؤ، پھر سنبھل کے دکھاؤ۔ تقریب بہر ملاقات کا اہتمام ہوا، دسترخوان بچھا، ساری میدے کی ماری ہوئی جنس اکٹھی ہو گئی، اور ہاتھوں میں سب کے چھریاں دے دی گئی ہیں فروٹ کاٹنے کے لیے، اور ادھر ابن یعقوب، اللہ اکبر، یعقوب علیہ السلام کا بیدار بیٹا، جس کی جوانی کی تابانی پر سورج بھی رشک کرتا ہے، جس کے شباب کی لمعانیت پر چاند بھی رشک کرتا ہے، دعوت دی حسن یوسفی کو، عزیز مصر کی بیوی نے کہا اخرج علیہن، ذرا باہر آئیے محبوبم۔ قرآن کریم نے فرمایا حضرت یوسف خلوت سے جلوت میں آئے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی جسم تو وہیں رہ گئے لیکن ہوش اڑ گئی، چھریاں ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھیں، ہاتھ کٹنے لگے، آنکھیں پھٹنے لگیں، بے ساختہ کہہ اٹھی حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں۔ اب جب اسماعیل عمر کے اس حصے میں آئے ہیں کہ جب بچے کی ادائیں والدین کے دل میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں، محبت کا تلاطم پیدا کرتی ہیں، اب رب العالمین نے فرمایا جاؤ اس کے گلے پہ خنجر چلا کے دکھاؤ جسے یاد کر کر کے روتے ہو۔ کبھی کبھی خلیل کی آنکھیں بھر جایا کرتی تھیں اسماعیل کی یاد میں، بیٹا، اور بیٹا بھی وہ کہ جس کی صلب میں رحمت عالم، جس کی صلب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہے ہیں، اس کی یاد میں کبھی کبھی اشکبار ہو جاتے ہیں، اور ملائکہ تبصرہ کرتے ہیں ابراہیم کو جتنا بیٹے سے پیار ہے کیا اللہ سے اتنا ہی پیار ہے؟ رب العالمین نے فرمایا جاؤ پریکٹیکل جواب دے دو۔ سیدنا خلیل آئے ہیں اور اپنے بیٹے سے
سیدہ ہاجرہ سے فرمایا اسے تیار کرو. منزل عشق پہ لے گئے اور سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یا بنی، کیا ترجمہ کروں جی؟ یا بنی، اے بیٹے. ہاں ذرا میں پٹواری تو نہ کر چھوڑا، میرا سونا پتر. یا بنیا، ہاں میرا سونا پتر. انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، نیند کی حالت میں دیکھتا ہوں. انی اذبحک، کہ گلا تیرا ہے خنجر میرا. انی ارا فی المنام انی اذبحک، گلا تیرا ہے خنجر میرا. فانظر ماذا تری، ذرا اپنے دل کی کتاب سے تعبیر تو دیکھ کر بتا. اقبال نے بڑی عجیب بات کی ہے. آپ یقین کریں ایک شعر میں اللہ کے بندے نے پورے سمندر کو بند کر دیا ایک شعر میں. فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آپ کہتے ہیں یونیورسٹیوں سے بات بنتی ہے، آپ کہتے ہیں سلیبس سے بات بنتی ہے، آپ کا اصرار ہے انسٹیٹیوٹ انسان بناتے ہیں. میری رائے ہے نظر سے انسان بنتے ہیں. نظر سے میں ساری دنیا کی یونیورسٹیاں ابو بکر کے قدموں پر قربان کر دوں. میں ساری دنیا کے انسٹیٹیوٹ عمر فاروق، ذوالنورین عثمان اور علی المرتضیٰ کے خاک قدم کے ایک ذرے پہ قربان کر دوں. انہیں کس نے بنایا؟ نظر نے. نظر نے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما ترا نہیں. خلیل نے تو کہا تھا انی ارا، میں نے دیکھا ہے. تو اسماعیل نے جواب میں یہ نہیں کہا افعل ما ترا، کیجئے جو آپ نے دیکھا ہے اس طرح کیجئے. نہیں، یہ بات ان کے اپنے وجدان میں خود بخود آ گئی کہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے. آپ نے جو خواب میں حکم پایا اپنے رب کا، میں اس کے لیے عملاً تیار ہوں. خلیل فرماتے ہیں بیٹا میں تو خنجر ساتھ لایا ہوں، تیار ہو کے آیا ہوں، لیکن تو کم سن ہے نہ بچہ ہے. کم سن ہے نہ بچہ ہے، کہیں امتثال امر الہی میں خلل نہ پڑے. عرض کیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. میری رگوں میں بھی تو آپ کا خون دوڑتا ہے. راول پنڈی والوں کبھی نہ بھولنا، بلاغت کا تعلق سن و سال سے نہیں فطرت سے ہے. کچھ بچپن میں بالغ ہوا کرتے ہیں اور کچھ ابو جہل جیسے 70 سال کے ہو کے بھی نابالغ رہتے ہیں. بلوغ کا تعلق سن و سال سے نہیں،
جبلت سے ہے، فطرت سے ہے، سوچ سے ہے۔ فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، اسماعیل گلا کٹانے کے لیے، خلیل گلا کاٹنے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھا زمین پہ رکھ لیا، باپ سے عرض کیا، دونوں نگاہوں کا ملاپ بڑا نازک ہے، باپ اور بیٹے کی نظر ملے تو کہیں محبت جوش میں نہ آ جائے، میں زمین پہ ماتھا رکھتا ہوں، آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، میری نظر میں بھی وہ سما جائے، آپ کی نظر میں بھی وہ سما جائے۔ فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں تیار ہو گئے، اور خلیل نے چھری چلائی، لیکن چھری چلتی نہیں۔ سوچتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہوتا۔ رب العالمین نے فرمایا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کی جگہ، اسماعیل کی جگہ ایک جانور پیش کر دیا، اور خلیل کے خنجر نے اس کا گلا کاٹا، گرم گرم خون ہاتھوں پہ پہنچا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ادھر ہاتھوں پہ گرم گرم خون آیا، ادھر اوپر سے فون آیا، قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، آپ مکتب عشق میں کامیاب ہو گئے۔ آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا جانور تڑپ رہا ہے اور اسماعیل کھڑا مسکرا رہا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم وفاؤں کا جواب وفا سے دیا کرتے ہیں نا، وفاؤں کا جواب وفاؤں سے دیا کرتے ہیں۔ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہوا، اب جلدی سے لے جا اسماعیل کو، وہاں مامتا بے قرار بیٹھی ہے نا۔ یہ وہ کلمات ہیں، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، وہ کلمات ہیں، وہ پراسز ہیں، سفر عشق کے وہ منزلیں ہیں جن سے گزرنے کے بعد اس کا پیار ملتا ہے۔ اور ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اور تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ بس خواہشوں سے بات بن جائے گی اور تمہیں ان منزلوں سے نہیں گزرنا ہوگا جن سے میرے وفادار بندوں کو گزرنا پڑا۔ مصیبتوں نے انہیں آ لیا، شدائد نے انہیں جھنجھوڑا، حالات اتنے سنجیدہ ہوئے کہ رسول کی زبان پر یہ جملہ آیا متا نصر اللہ، اس کے دوستوں کی زبان پر یہ جملہ آیا متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کہاں گئی؟ الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی مدد قریب ہے، قریب ہے، آئے گی اور یقیناً آئے گی، لیکن تمہاری خواہش کے مطابق نہیں آئے گی، اس کی حکمت کے مطابق آئے گی۔ یہ میں نے مانا ہے آج خنجر میرا گلو تو نہیں رہے گا، یہ میں نے مانا ہے آج خنجر میرا گلو تو نہیں رہے گا، لیکن کمر میں قاتل کے ہیں ستمگر، ہمیشہ تو بھی نہیں رہے گا۔ شراب اور خنزیر میں زندگی گزارنے والوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، کبھی میں خالد بن ولید ہوا کرتا ہوں،
کبھی حسین ابن علی ہوا کرتا ہوں. خالد بن ولید ہونا بھی میرے فتح و ظفر کی علامت ہے، اور حسین ابن علی ہونا بھی میری کامیابی کی علامت ہے. اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، ان سے گزرنا ہوگا، ان مرحلوں سے گزرنا ہوگا. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، باپ کا رشتہ قربان کیا، وطن کا رشتہ قربان کیا، بیٹے کی محبت قربان کی. تیار بیٹھے ہو نا؟ تیار بیٹھے ہو؟ ہاں تیار بیٹھے. بعض الحجن پتہ نہیں کتنے بکریاں نو ذبح ہو کر چھوڑ سو. بکرے ذبح کرنے واسطے تیار بیٹھے ہو نا؟ اس نو قدم ذبح کر سو. نفس نو، نفس خبیث، اس کو کب ذبح کریں گے آپ؟ بکرے تو ذبح ہوتے چلے آئے ہیں بیچارے صدیوں سے. اور یہ جو تیرا نفس پلا ہوا ہے، جس نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا، جس نے تجھے نہ دنیا کا چھوڑا نہ آخرت کا چھوڑا. اقبال کہتا ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما. ہاں رب، بتان وہم و گما. پہلے ان بتوں کو توڑنا ہوگا. بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میں نے شاید آپ کو بتایا ہے